السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عہد کے لوگ جانتے ہیں، میرے ہم عمر اور مجھ سے سینئر، کہ جب ہم مڈل اسکول سے نکل کر ہائی اسکول میں پہنچے تو اس زمانے میں طلباء سیاست میں اسٹوڈنٹ یونین کا بڑا اہم کردار تھا، اور مختلف طلباء کی آرگنائزیشن موجود تھیں۔ ان میں بہت ساری آرگنائزیشن قوم پرست تھیں، کچھ آرگنائزیشن سیاسی جماعتوں کی نمائندہ تھیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک کارکن تھا، اور پھر جب انتخابات ہوئے اس وقت میں میٹرک میں تھا، تو انٹر کالج سے ایسا تھا، 9th اور 10th کی کلاسز بھی انٹر کالج کا حصہ تھیں۔ تو مجلس طلباء کے انتخابات ہوئے، پی ایس ایف کی پینل کی طرف سے میں سیکرٹری جنرل کا امیدوار تھا۔ میرے ساتھ محترم پرنسپل جو اس وقت کالج کے پلیٹ سیدہ کے پرنسپل ہیں، سردار فاروق احمد صاحب، وہ ہمارے صدارتی امیدوار تھے، اور محترم چودھری فضل الرحمان صاحب جو اس وقت ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے سینئر عہدے پہ اسلام آباد میں فائز ہیں، اور امریکہ سے بھی وہ ڈگری مکمل کر کے آئے ہیں، وہ ہمارے نائب صدر تھے۔ تو لہٰذا پی ایس ایف کا مقابلہ اس وقت اسلامی جمعیت طلباء اور نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا، اور پی ایس ایف نے انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جب یونینز کے انتخابات ہوتے تھے تو ان میں ڈسپلن بھی آتا تھا، ان میں فہم و فراست بھی آتی تھی، ان میں سوچ و سمجھ بھی آتی تھی، ان میں تربیت بھی آتی تھی کہ اور پھر جو قومی ایشوز تھے، بالخصوص ملک کے جو ایشوز تھے، جس زمانے میں ہم نے حصہ لیا اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیل میں تھے اور ان کے خلاف مقدمہ چل رہا تھا، اور ملک کے اندر مارشل لا تھا۔ تو ہمارا اس وقت سب سے بڑا ایشو جمہوریت کی بحالی، مارشل لا کا خاتمہ، کالے قوانین کا خاتمہ، اور انسانی بنیادی حقوق کی بحالی، یہ ہماری جد و جہد اور منشور کا اہم حصہ ہوتا تھا۔ ہم سارا دن ان ایشوز کے اوپر بات کرتے تھے۔ پھر جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مقدمہ قتل کی بات ہوئی تو ہم ترکی کے ایران مینرس سے لے کر دنیا کے جتنے بھی جمہوری رہنماؤں کو سزائیں ہوئی تھیں، اور ان کی قوموں نے جو اس کے بعد بھگتا تھا، ان کے ملکوں نے جو اس کے بعد بھگتا تھا، اس کی مثالیں دیتے تھے۔ تو اس سے ایک سوچ اور فکر ڈیولپ ہوتی تھی، اور انسان کے اندر ایک فہم و فراست پیدا ہوتی تھی، بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا تھا، مختلف سیاسی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے منشور تھے ان کے حوالے سے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑا کہ حکمران تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ طلباء ایک قوت بنیں، اور طلباء قومی جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کریں، قومی ایشوز کے اوپر بات کریں۔ تو وہ جو غیر سیاسی سوچ تھی، غیر جمہوری سوچ تھی، جو امرانہ سوچ تھی، اس نے سب سے پہلے یہ بہانہ کر کے کہ طلباء کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، ان کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی لگائی، جبکہ حالات نے ثابت کر دیا کہ اس عہد کے جتنے نوجوان سیاسی رہنما تھے، بعد میں وہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کی اور ملک کے وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے، ملک کی اسمبلیوں میں اور قانون ساز اداروں میں بیٹھے، اعلیٰ عدلیہ میں وہی لوگ فائز ہوئے۔ اور ان میں سے جو آخری نشانیاں ہیں، جو آج کے ہمارے بہت سارے دوست ہیں اسی زمانے کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ریاست کے اندر اگر ہم ان کو یہ کہہ سکیں کہ ہمارے وہ قومی نمائندہ ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو اس زمانے میں اپنے کالج میں اپنی اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ، اپنی طلباء جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ منسلک تھے۔ تو لہٰذا یہ بات کہ اس سے فساد برپا ہوتا ہے اور اس سے تعلیم میں حرج ہوتا ہے، یہ غلط ثابت ہو گیا۔ اور وہ اس زمانے کے ان سارے لوگوں نے جو فیڈریشن میں متحرک تھے، جہاں سیاست میں نام پیدا کیا، اپنے مختلف شعبوں میں نام پیدا کیا، اگر وہ بیوروکریسی میں گئے تو اپنے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوئے، آرمی میں گئے تو اعلیٰ عہدے پہ پہنچے، جس فیلڈ میں بھی وہ گئے انہوں نے نام پیدا کیا، اور تعلیم بھی حاصل کی اور علم بھی حاصل کیا۔ آج بھی ان کے نالج کا، علم کا مقابلہ جو ہے، وہ جو بعد کے پڑھاکو طالب علم آئے جس عہد میں کہ
پابندی تھی اسٹوڈنٹ یونین پہ، جہاں جس ساتھ میں پابندی تھی ٹریڈ یونین پہ، تو ان پڑھاکو طالب علموں کے مقابلے میں آج بھی قابلیت میں، علم میں، مرتبے میں، مقام میں اس عہد کے طالب علموں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت بالخصوص آزاد کشمیر میں جو حکومت بنی ہے، جس کے سربراہ اس وقت محترم نیازی صاحب ہیں، ان سے امید ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا اعلان بھی فوری کریں گے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 2 مرتبہ بنی، 96 سے 2001 تک جناب بیس سلطان محمود صاحب سربراہ رہے، پھر 2011 سے چودھری عبدالمجید صاحب رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جسے یہ توقع تھی کہ وہ چونکہ عوام کی نمائندہ، حقیقی نمائندہ جماعت ہے، وہ کم از کم یہ بحال کرے گی، اس نے بھی بحال نہیں کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت اسٹوڈنٹس یونین کو بھی بحال کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔